بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کو یہ سجارت دی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تکنات سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کی طرح صحابہ دور چلے گئے۔ لمحہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے عطر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کی غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس طرح کیسے سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ ضرورت کی آپ کو یرغم بنا کر اپنے پاس بیٹھا لیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمانے یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ان محمدا عبدہ رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، ذریعے سے میں آپ کو پیمانے صبر کا آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ توریت میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن اللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ طوق اور سخت مزاج اور بیہودہ کوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کرے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہ رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس ہوئے رسالت ہونے کے 9 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے۔ حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ سیقہ پر چڑھے اور اپنے بلند آواز سے فرمایا،
فرمایا لوگوں میں اللہ کے رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگوں آپ کی طرح منتظر ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور کہا پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اس سے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو ایک پتھر مارنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعقب کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام اور مجبور ہو کر انہوں نے واپس آنا پڑا۔ اسے اسنا ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کو اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مر جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ کے پاس آئے اور اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگم کاری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے۔ آپ روٹی پانی اٹھائے اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے ہمیں اس کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھے اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں جواب دے، آپ کہاں ہیں؟ میرے کو آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی بھی کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کو مجھے خبر دے کہ کسی نے انہیں دیکھا ہے، جو مجھے اس کی متعلق بتائے۔ اسے وقت ریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اس کے پیچھے ملائکہ کی بہت سے صفیں تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمیں اس قوم کی تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گی۔ رحمت للعالمین نے فرمایا میں یہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میرے قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ایوم دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ مزید اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔